السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل سرتاج اکیڈمی میں۔ ساتھیوں، آج کی اس نشست میں، آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں قواعد کے اوپر۔ آئیے آج کی ہم کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ قواعد، جسے ہم ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، اسی کو ہم اردو میں قواعد کہتے ہیں۔ قواعد ایک جمع لفظ ہے۔ قواعد ایک پلورل ورڈ ہے جس کا واحد لفظ، جس کا سنگولر ورڈ قاعدہ ہے۔ قاعدہ کا مطلب، قاعدہ کا معنی ہے اصول، قانون، نیم، طور طریقہ۔ زبان کو پڑھنے کے لیے بہت سارے اصول، نیم، قانون، طور طریقے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طور طریقہ، اس نیم قانون کو ہم اردو میں گرامر کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قواعد، جسے انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ یعنی قواعد ایک جمع لفظ ہے جس کا واحد لفظ قاعدہ ہے۔ کسی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے طور طریقے اور اصول قاعدہ کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ قواعد کسے کہتے ہیں، قواعد کا مطلب کیا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ تو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اردو قواعد کو کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ پہلا جانتے ہیں۔ پہلا ہے علم ہجا، دوسرا ہے علم صرف، اور تیسرا ہے علم نحو، اور چوتھا ہے علم عروض، اور پانچواں ہے علم بلاغت۔ آئیے اب ان 5 حصوں کو باری باری پڑھتے ہیں، باری باری مختصر سے تعارف دیکھتے ہیں۔ آئیے پہلے علم ہجا کو جانتے ہیں۔ علم ہجا کے اندر ہمیں پڑھنا ہے، ہجا کے اندر ہمیں پڑھنا ہے حرف کسے کہتے ہیں، حرف کا بیان، حرف کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، حرف کس طرح لکھا جاتا ہے، حرف کے بولنے کی کتنے طریقے ہوتے ہیں، حرف کتنے طرح کے ہوتے ہیں، حرف کے نیم، قانون، طور طریقہ علم ہجا کے اندر آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں حروف تہجی کے متعلق معلومات، حروف تہجی کہیں تو الف سے لے کے یہ تک جتنا بھی حرف ہے سب کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، فراہم کرائی جاتی ہے۔ حروف کے حرکات، حرکات کا مطلب ہوتا ہے زبر، زیر، پیش، تشدید وغیرہ۔ سکنات، جزم کہتے ہیں۔ مخرج، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسی کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ اعراب، یعنی زبر، زیر، پیش اور طرح کے اعراب ہے۔ علم صرف کے اندر لفظ کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں، لفظ کے کیا نیم، قانون، طور طریقہ ہے، ان ساری باتوں کو، لفظ کے بارے میں جتنا بھی نیم قانون ہے، ان سب باتوں کو ہم علم صرف کے اندر جانیں گے۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی ساخت یعنی بناوٹ، اس کے الٹ پھیر اور حرکتوں کی تبدیلی، یعنی زبر، زیر، پیش کو تبدیل کر دینے سے کیا مطلب چینج ہو جاتا ہے، ان ساری باتوں کو علم صرف کے اندر جانیں گے۔ علم صرف کے اندر حرفوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سادہ سی بات جانیں، علم صرف کے اندر لفظوں کے بارے میں جاننا ہے۔ تیسرا ہے علم نحو، اس کے اندر جملہ، واقعہ کے بنانے کا طور طریقہ،
نیم قانون وغیرہ کی سبھی کی جانکاری علم نحو کے اندر ہم پڑھیں گے کہ نحو کے اندر رکھا گیا ہے۔ وہ علم ہے جس سے اجزائے کلام کو ترتیب دینے اور جدا جدا کرنے، الگ الگ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتے ہیں، اور کلمات کے ربط یعنی تعلقات، باہمی تعلقات یعنی باہری تعلقات کے حال کی واقفیت ہوتی ہے۔ چوتھا ہے علم عروج۔ عروج کے اندر اشعار کے طریقہ، اشعار کس طرح لکھے جاتے ہیں، اس کے نیم قانون کو ہم علم عروج کے اندر پڑھیں گے۔ وہ علم ہے جس میں اشعار کہنے کا طریقہ، اشعار پرکھنے کا شعور، موضوع نہ موضوع کلام کا فرق واضح کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے علم بلاغت۔ وہ علم ہے جس میں جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ علم بلاغت کے اندر لفظ کی معنوی یعنی لغت ڈکشنری خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں رسم الخط۔ رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ ہر زبان کو لکھنے یا بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے، انہی علامت کو ہم رسم الخط کہتے ہیں۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو، عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو زبان کے دو خط ہیں، پہلا خط نسخ اور دوسرا خط نستعلیق۔ پہلا جانتے ہیں خط نسخ۔ خط نسخ عربی کا مشہور ترین خط ہے، جبکہ خط نستعلیق فارسی کا مشہور ترین خط ہے۔ اب جانتے ہیں اردو کے معنی۔ اردو کے معنی لشکر کے ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں اردو کے پرانا نام کیا تھا۔ اردو کے ابتدائی نام مندرجہ ذیل ہے۔ اردو کو ہم پہلے ہندوی زبان دہری، دکنی اردو، معلی ریختہ اردو کے نام سے ہم جانتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب اگلے ویڈیو ملتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔